بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ رادا حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ ہمیشہ کی طرح ایک اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج کا موضوع آزاد جموں کشمیر بجٹ 2022-2023 ایک جائزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ G20 سربراہ کانفرنس ہندوستانی سازشیں. رادا حبیب اللہ خان صاحب، پہلے تو تھوڑا سا بجٹ کا ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ کیا ہے بجٹ آزاد کشمیر کا، اور کیا کیا اس کے اندر بائیفرکیشنز کی گئی ہیں، تقسیم کیا کیا کی گئی. جی جنید انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کے سننے والے جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں جو آزاد کشمیر میں بجٹ پیش ہوا ہے اس کے حوالے سے. تو اس کا اگر ہم سرسری جائزہ لیں تو اس بجٹ کا جسے انسان دوست بجٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اس بجٹ کا جو مجموعی حجم ہے وہ 1,63,70 کروڑ روپیہ ہے، جس میں جو غیر ترقیاتی اس میں جو مختص کیے گئے ہیں پیسے یا بجٹ وہ 1,35,20 کروڑ روپے ہیں، جبکہ جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ 28 ارب اور 50 کروڑ روپے انصاری صاحب رکھے گئے ہیں. اس میں جو وفاق کی جانب سے 74 ارب اور 32 کروڑ جو ہیں وہ ملنے تھے، جس میں 74 کی بجائے 60 ارب اور 32 کروڑ جو ہیں وہ سنا ہے کہ دیے جا رہے ہیں. تو اس طرح جو بجٹ خسارہ ہے وہ 14 ارب روپے ہے. اور جو حکومت آزاد کشمیر ہے انہوں نے جو اپنے اہداف رکھے ہیں اس میں اسپیشلی جو آزاد کشمیر میں جو انڈسٹری ہے اور جو لوگ اس میں جو ٹیکس دیتے ہیں اس میں کچھ ریفارمز متوقع ہیں. اور جہاں ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ حکومت آزاد کشمیر یہ چاہتی ہے کہ جو ٹیکس دہندگان ہیں، پہلے جو 100 لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، انہیں اپریشیٹ کیا جائے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جہاں اس بجٹ کے دوران بنیادی طور پہ تو یہ جو غیر ترقیاتی انصاری صاحب اخراجات ہوتے ہیں، اس میں ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اس میں جو بیوروکریسی ہے ہماری، پھر ہمارے وزراء ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں گاڑیوں کے، TADA کے اور دیگر چیزیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لگی بندی ہوتی ہے. اور اس کو وہی جو پہلے سے ایک روایت ہے کہ ہماری بیوروکریسی ایک بجٹ تیار کرتی ہے، کچھ لوگ اسے الفاظ کا گورکھ دھندا بھی کہتے ہیں، اور وہ روٹین میں جو ہے وہ ویسے ہوتا ہے. اسی طرح جو ترقیاتی اس میں اخراجات ہیں، بظاہر دیکھیں تو بڑا ایک وسیع خلیج عائل ہے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ میں، لیکن اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو تنقید کرنے والے یہ تنقید اس پہ کرتے ہیں کہ یہ غیر ترقیاتی جو ہے بجٹ کیوں اتنا، اس کا حجم کیوں زیادہ. تو تنقید بھی کرنے والے جو ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، اور 42 لاکھ میں سے جو ہے ایک بڑی جو تعداد ہے وہ بیرون ملک ہے. اور یہاں ہر سال میڈیکل کالجز سے اور دیگر تعلیمی اداروں سے نوجوان فارغ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ روزگار نہیں ہے. 5 یونیورسٹیاں، جی ہاں، مطلب خالی میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 6,000 کے قریب اسٹوڈنٹس، جو اب بڑھ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کھلے ہیں، 8,000 کے قریب اسٹوڈنٹس. یونیورسٹی آف کوٹلی، یونیورسٹی آف باغ، یونیورسٹی آف پونچھ، آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی. تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ جتنے بھی ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں موسٹلی یہ بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ادارے قائم کیے گئے میں آج بھی مجھے انصاری صاحب یاد ہے کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب جو سابق صدر ہیں، وزیر اعظم رہے، میری ایک دفعہ ان سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے آزاد کشمیر میں جب 1970 میں 600 اسکول کھولے تھے جن کی عمارات بھی نہیں تھیں، اور وہ درختوں کے نیچے میں نے وہ اسکول کھولے تھے. وہ جو انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا، آج اگر ہم میڈیکل یونیورسٹیز تک پہنچے ہیں تو بنیادی طور پہ اس کی جو بنیاد ہے سردار عبدالقیوم خان
مرحوم جو ہیں وہ انہوں نے رکھی تھی. اور دوسرا وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے سرکاری ملازمت کے علاوہ اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے بے روزگار لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو اس لیے اداروں میں یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک ہے. ہم جہاں تنقید کرتے ہیں کہ یہ غیر ترقیاتی بجٹ زیادہ اور ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ کم ہے, لیکن جہاں اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم میں سے ہی ہمارے کوئی بہن بھائی جو ہیں یا وہ انہیں ایک روزگار ملا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر کا ایک سسٹم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پہ جو یہ مصنوعی طریقہ ہے, اور انصاری صاحب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اسے کم کر کے ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے. تو اس حوالے سے بہت ساری تجاویز ہیں. میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو نرسنگ کا شعبہ ہے, جو میڈیکل کا شعبہ ہے, جو آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بیرون ملک. آپ کے اسکلڈ پروفیشنلز جو ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ اگر یہ کرسی کھیلنے کا جو ایک مشغلہ ہمارے پالیٹیشنز نے بنایا ہوا ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں, اگر اس سے باہر نکلیں, ان کی ترجیحات عوام ہوں جن سے وہ ووٹ لے کے جاتے ہیں, تو یہاں پہ انصاری صاحب برطانیہ سمیت دیگر ممالک جو ہیں وہاں بات کر کے یہاں پہ ایک ٹریننگ سینٹر کھولا جا سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل معیار کا جو ہمارے جو نرسنگ کا شعبہ ہے, ہمارے جو ڈاکٹرز میڈیکل کالجز سے فارغ ہوتے ہیں, ہمارے جو انجینئرز ہیں آئی ٹی میں اسپیشلی جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, یہاں وہ مظفر آباد میں, میرپور میں, آزاد کشمیر میں یا اسلام آباد میں وہ ادارہ قائم ہو, وہ انہیں ٹرین کریں. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے ایک بہت پڑھے لکھے یہاں صلاحیت کی کمی نہیں ہے, صرف مواقعوں کی کمی ہے. اور ہمارے بے شمار جو بیٹیاں بیٹے ہیں وہ انہیں جابز بیرون ملک مل سکتی ہے. زر مبادلہ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں, فلپین اس کنسیپٹ پہ کام کر رہا ہے. فلپین کی نرسز جو ہیں سعودی عرب اور یو اے ای, امریکہ, پوری دنیا کے اندر جا کے سرو کر رہی ہیں. سنگاپور جو ہے اس کی اکانومی کا 70% سروسز کے اوپر ٹرانسفر ہو چکا ہے, کنورٹ ہو چکا ہے. تو جب نہ صرف جو ہمارے یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے حالات بدلیں گے, بلکہ یہ جو زر مبادلہ بھیجیں گے وہاں سے, اس سے ہماری جو ایک معاشی بحران آئے روز ہم اس میں جکڑے جا رہے ہیں, اس سے بھی نکلنے میں ہمیں مدد ملے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. سامعین, اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں راجہ حبیب اللہ خان, جنید انصاری, ریڈیو فورم, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کا 2022-23 کا بجٹ. اس کے سیلینٹ فیچرز کیا کیا ہیں جو کہ راجہ صاحب نے بتا دیے کہ 1 ارب 63 ارب اور 70 کروڑ کا بجٹ ہے, جس میں سے میکسیمم پیسے جو ہیں وہ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں رکھے ہیں, اور ترقیاتی اخراجات کے لیے صرف 28 ارب اور 50 کروڑ روپے ہیں. رائے صاحب, ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ, میں پورے فگرز یہ دیکھ رہا ہوں جو آپ نے مجھے مہیا کیے ہیں, کہ سیاحت جس کے بارے میں سردار تنویر الیاس خان صاحب کہتے تھے کہ میں یہاں پہ اتنا اس کو ڈیولپ کروں گا کہ لوگوں کو ہزاروں نوکریاں ملیں گی, اس کے لیے ٹوٹل 60 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ, انصاری صاحب. جی, یہ جو ہمارا دیکھیں قدرت نے بڑے فیاضی کے ساتھ نوازا ہے جو حسن ہے اور جو خوبصورتی ہے آزاد کشمیر کو, لیکن وہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے جس میں ٹورسٹ کی رہائش اور انہیں جو مزید سہولیات ہیں, اور اسپیشلی انصاری صاحب اس وقت جو مونسون کا سپیل ہے وہ آج سے یا ان دنوں شروع ہونے والا ہے, تو کیا ہماری روڈز ایسی ہیں جو 24 گھنٹے روانی کے ساتھ ان پہ ٹریفک جاری رہ سکے؟ یہاں سلائیڈنگ بھی ہوتی ہے, یہاں ندی نالوں میں دریاؤں میں طغیانی بھی آتی ہے, اور سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے چاہیے تو یہ کہ پہلے سے ہمارے جو ریسکیو 1122 جو ہے, اور اس کے علاوہ جو سول ڈیفنس ہے یا دیگر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, انہیں پہلے سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ نہ صرف سڑکیں جو ہیں وہ لینڈ سلائیڈنگ سے محفوظ رہیں, اگر کچھ ہو بھی تو وہاں پہ مشنری ہماری موجود ہونی چاہیے جو فوری طور پہ, اور پھر اگر اتنی بڑے پیمانے پہ ریکارڈ توڑ بارشیں ہونے جا رہی ہیں جس کی پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی, تو
اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے. تو میرے خیال میں جواب جو ہے اسی کے اندر وہ موجود نو میں ہے. جی ہاں. تو سیاحت کے لیے صرف 60 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. اس میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز ہم یہ بھی بتاتے جائیں اپنے سننے والوں کو. راجہ صاحب جو آپ نے فگر مجھے یہاں مہیا کیے کہ ٹیکس ریونیو کا ہدف جو ہے 36 ارب 50 کروڑ روپے, انکم ٹیکس سے 25 ارب اور 99 کروڑ روپے اور دیگر ٹیکسز سے 10 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کرنے کا ایک جو ہے ٹارگٹ رکھا ہے. ریاستی محاصل جو ہیں ٹیکسز جو ہیں اس سے 25 ارب 13 کروڑ روپے اور واٹر یوز چارجز سے 70 کروڑ روپے, کیپٹل لون 70 کروڑ اور وفاق سے 74 ارب روپے جیسے کہ آپ نے بتائے ہیں کہ انہوں نے کلیم کیے ہیں, جس میں سے غالباً 60 ارب روپے دینا انہوں نے کیے ہیں, ایگری کیا ہے, جس میں سے 14 ارب کا ابھی خسارہ جو ہے وہ شو. یہ خسارہ کیسے پورا ہوتا ہے راج صاحب؟ یہ اصل میں انصاری صاحب یہ ایک ٹارگٹ ہماری وہ اسی لیے نا کچھ جو لوگ تنقید کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. تو وہ فرض کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے انڈسٹری پہ اتنا ٹیکس لگانا ہے, ہم نے جو یہاں کاروباری حضرات ہیں ان پہ اتنا ٹیکس ہے, یا کسی اور مد میں ہمیں یہ جو ہے وہ پیسے حاصل ہوں گے. اچھا, تو یہ تو جا کے جب مالیاتی سال ختم ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ ہدف پورا ہوا یا نہیں ہوا. اکثر یہ اہداف جو ہے کم ہی پورے ہوتے ہیں. اچھا, دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو محمد حسین صاحب جو کہ پلندری سے سیٹ جیتے تھے, تحریک انصاف, بزرگ آدمی ہیں, انہوں نے کل ٹھیک ٹھاک قسم کا احتجاج کیا کہ بھئی مجھے مشیر لگایا ہوا ہے آپ نے, اور میرے شعبے کا آپ نے کوئی بجٹ کے اندر شو ہی نہیں کیا فگر کہ کیا آپ نے ایلوکیشن دی ہے. اس پہ کافی زیادہ احتجاج اسمبلی کے اندر ہوا, اور مقبول گجر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ دیکھیں نا کتنی آپ نے ایک بہبود آبادی کا ایک شعبہ آپ کا, اور اس شعبے میں جو ہے آپ نے اس کے لیے پیسے مختص نہیں کیے, ایلوکیشن ہی کوئی نہیں. تو یہ اور تیسری بات سر کہ جو کہ آج بھی ہو رہا ہے کہ لطیف اکبر صاحب, چودھری یاسین صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی, راجہ فاروق حیدر خان صاحب, شاہ غلام قادر صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون, سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب کی نمائندگی موجود ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی, تمام اپوزیشن اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی بجائے بائیک آؤٹ کر کے سیڑھیوں پہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیا کہانی ہے سر؟ تو انصار صاحب یہ جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ جو شکایات ہوتی ہیں وہ جینون ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ شکایات جو ہیں وہ بحث برائے بحث یا تنقید برائے تنقید کے زمرے میں آتی ہیں. اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کی اسے صحیح راستے پہ چلانے کے لیے وہ احتجاج کریں, تو وہ رائٹ ہے ان کا, یقیناً وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کمزوری ہے کہ انہیں وہ راضی کر کے جو ہے وہ نہیں لا سکے کہ وہ بجٹ پہ بحث کریں. یہ جو ہے بنیادی طور پہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے یہ اس کا ہوتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو منا کے لائے. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے, رولنگ پارٹی کے کچھ وزراء نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ہم کس قسم کی بحث کر رہے ہیں کہ اپوزیشن تو ہے نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کے لیے. جی ہاں, تو یہ بالکل ہے جی, جو سیاسی روایات ہیں یہ اس سے تھوڑا ہٹکے ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ صحت مند روایت نہیں ہے. تو چلتے ہیں جناب اپنے مہمانوں کی جانب راج صاحب, اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارشاد محمود خان صاحب جو کہ انٹیلیجنشیا سے تعلق رکھتے ہیں, آرٹیکل رائٹر بھی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی گفتگو کو, جن کی باتوں کو لوگ بڑی سیریسلی نوٹ کرتے ہیں. آپ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. ارشاد صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ آزاد جموں کشمیر کا 2022-23 کا جو بجٹ ہے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے سر؟ بہت شکریہ جنید صاحب. پہلا تو بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ تقریباً 14 بلین کا شارٹ فال ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ دے گی, تو نہیں دے رہی تھی ایک طرح سے. بہت بڑی ہیکٹک لابنگ ہوئی ہے اور بہت بڑی ایفرٹس کی ہیں پرائم منسٹر نے بھی, ان کی ٹیم نے بھی, اور قائرہ صاحب نے بھی بڑا ایک پیتھیٹک قسم کا رویہ اختیار کیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو ہمارا بجٹ لاسٹ ایئر تھا اتنا ہی بجٹ ہمیں دوبارہ مل گیا. ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بجٹ ملا ہے اور باقی جو ہمارے ریکنگ ایکسپینسز ہیں ان کے لیے بھی نا. تو یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی کہ ایٹ لیسٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جس طریقے سے پرائسز بڑھی ہیں پچھلے 1-2-3 سال میں, اسپیشلی کووڈ کے بعد,
تو اس کی وجہ سے یہ جو بھی بجٹ ہوگا, جتنا بھی بجٹ ہوگا وہ بہت کم ہے. خاص طور پہ ہسپتالوں کے ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے 28 ارب, اس کو میں ڈبل کیا جانا چاہیے. کیونکہ پاکستان کے حساب سے آپ دیکھیں تو پیٹرول کو دیکھیں, ڈیزل کو دیکھیں, سریا دیکھیں, سیمنٹ دیکھیں, ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ ملٹیپلائی ہو گئی ہے. 100 نہیں 200 300 300 گنا بڑھ گئی ہیں. تو اگر ہم 28 ارب میں کتنی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے, اور ان 28 ارب میں آپ کو بتایا پھر وہ دوبارہ ریکنگ کے جو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, اس سے یہ اور فردر ریڈیوس ہو جاتا ہے, اس میں ٹیکسز بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک یہ ہے کہ فوری طور پہ آزاد کی حکومت کو کوئی مالی کسی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن یہ کہ بہت کوئی میگا پروجیکٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ کرنا مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہو. جناب ارشاد محمود خان صاحب, یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس میں چند ایک شعبے جن کے متعلق جناب پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب کا برین چائلڈ تھا, آپ بھی اس کو بڑا ایڈمائر کرتے تھے, کہ جن سے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی مل سکتی ہے, نوجوانوں کو, اور ریاست پیسے بھی پیدا کر سکتی ہے, پیسے بھی ارن کر سکتی ہے, جس میں سیاحت کا شعبہ ہے. تو سیاحت کے شعبے کے لیے صرف 60 کروڑ پہ کیا یہ پینٹ نہیں ہے, تھوڑا کم رقم نہیں ہے یہ؟ کتنے کروڑ, 7 کروڑ کہہ رہے ہیں آپ, 60 کروڑ کہہ رہے ہیں؟ 60 کروڑ. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 60 کروڑ سے کیا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی کم بجٹ ہے. آزاد کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے سیاحت کی, اس کے لیے تو ہمیں اربوں روپے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سالوں میں بھی جو جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے سیاحت کے حوالے سے باتیں بہت کی ہیں, لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قسم کا اقدام نہیں کیا. تو میں تھوڑے دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ جس ٹوریزم سیکٹر کا ہم بہت ڈورا پیٹتے ہیں, اس میں ہم نے پچھلے 20 سالوں میں نا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا 0.27 خرچ کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ کتنا ڈیولپ ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے یہ جو پورا ٹوریزم کا پوٹینشیل تو بہت ہے, لیکن پوٹینشیل کے اوپر جب تک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. تو 60 کروڑ کا جو ہے وہ ایک انیشیل کی رقم ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ منی ہے. اس میں میسو جو ہے انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کی بھی ضرورت ہے, اور باہر سے ہمارا ڈائسپورا اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ اگر ہوگا تو وہ بھی آئے گا, وہ بھی کرے گا. کچھ چھوٹی موٹی لوگوں نے کی بھی ہیں, آپ خود بھی پوری آزاد میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پونچھ میں, نیلم ویلی میں, مظفر آباد میں میسو قسم کے لوگوں نے ذاتی حیثیت میں ریسٹ ہاؤسز بنائے ہیں, ہوٹلز بنائے ہیں, انفراسٹرکچر بنایا ہے. تو ہمیں نا ایک تو ریگولیٹر جو ہے ہماری جو یہ ڈپارٹمنٹ, اس کو زیادہ پروفیشنل بنانے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی, ان کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ جو آپ کے ٹورسٹ آ رہا ہے نا وہ کافی ایک متوسط طبقے یا اپر متوسط طبقے سے, اپر کلاس سے تعلق ہے. تو اس کو بڑا کلین ماحول بھی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے ایشوز بھی ہیں کہ اب سارے علاقے میں اگر کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے, روڈیں بنا دیں گے چھوٹی بڑی, اس سے آپ کا نا ایکو سسٹم سارا متاثر ہو جائے گا. تو یہ جو آج ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے ٹوریزم, یہاں جب ان سارے گلی محلوں میں شاپر پڑے ہوں گے, جیسے آج کل ہم سنجوسا میں دیکھتے ہیں, نیلم ویلی میں دیکھتے ہیں, چیزیں رک جاتی ہیں, دریا بہتے ہوئے بند ہو جاتے ہیں, گلیاں بازار جو ہے نا وہ گندے ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کے لیے, جس کو کہتے ہیں نا ایک کمپریہنسو اور انٹر لنک ایک اسٹریٹجی رکھنا ہوگی اور رکھنی چاہیے, جس میں سارے ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. اس طرح سے سنک کر کے چلیں کہ جہاں کی صفائی کے ایشوز ہیں تو صفائی والے جو ہے اپنے طور پہ کر رہے ہوں, جہاں روڈ بند ہو جائیں تو اس کو ٹھیک کر رہے ہوں, جو جنگلات والوں کا جو رول ہے وہ اپنے طور پہ کریں. تو یہ ایک انٹر ڈپارٹمنٹل جو ہے نا ایک ایکسرسائز کی بھی بڑی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ ارشاد محمود خان صاحب تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں گے آپ. آزاد کشمیر میں جو پوٹینشیل ہمارا ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے اندر جو ہے رن آف دا ریور کے اوپر اگر پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ آزاد جموں کشمیر حکومت کو اجازت ملے کہ وہ خود ان کے ساتھ ڈیل کر کے
تو اس شعبے کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئے تو اس سے اچھی خاصی انکم آزاد جموں کشمیر حکومت کو اور جو بھی بندہ جو بھی پرائیویٹ کمپنی آ رہی ہے ان دونوں کو ہو سکتی ہے میوچل بینیفٹ ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی آپ کے ذہن میں پلان ہے؟ دیکھیں باتیں آتے تو کافی ہو رہی ہیں لیکن دیکھیں کچھ کانکریٹ ابھی تک تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں نیو بانگ کی ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے اور میاں نواز شریف کے دور میں اس کا افتتاح ہوا تھا. اس بات کو بھی گزرے اب میرا خیال ہے کوئی 7 سال ہو گئے ہوں گے. تو اس کے بعد کوئی دوسرا میجر پروجیکٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں لگا. پچھلی حکومت نے کچھ خاص اس حوالے سے پیش رفت کر سکے. ابھی آپ کو ہمارے پاس تو جو دریائے ہیں وہ یہی ایک جیلم نیلم جیلم ہے اور دریائے پونچھ ہے. تو ان کے اوپر تو آلریڈی جو ہے نا پاوڈا والے بھی اور چائنیز کمپنیز بھی بڑے بڑے ڈیم رن آف ریور پہ بنا رہے ہیں. تو تھوڑے بہت ہمارے پاس جو نالے والے بچے ہیں ان پہ اگر گورنمنٹ کچھ کوشش کرتی ہے اور کرے تو شاید کوئی ہو سکتا ہے. جی ارشاد محمود خان صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے کچھ سوالات کریں گے. جی ارشاد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے یہ اس کا پہلا جو ہے وہ بجٹ تھا جو انہوں نے پیش کیا. تو جو ہماری آزاد کشمیر کی پارلیمانی روایات ہیں اس میں جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں بھی اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور بحث بھی ہوتی ہے بجٹ میں. گو کہ کابینہ نے منظوری دے دی، بجٹ پیش ہو گیا اور عددی اکثریت کے باعث یہ پاس بھی ہو جائے گا. لیکن آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے جو بائیکاٹ کر رکھا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں جو رولنگ پارٹی ہے اسے منا کے لانا چاہیے یا انہیں ان کا یہ احتجاج بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس حوالے سے پلیز اپنی رائے سے نوازیں. حکومت نے کافی کوشش کی ابھی صاحب ان کو واپس لانے کی اور آپ کو بتایا اجلاس کسی وجہ سے 3 گھنٹے لیٹ شروع ہوا. ان کے جو کنسرنس تھے ان کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت نے کام کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو گورنمنٹ نے پہلی راجہ فاروق احمد صاحب کی گورنمنٹ کے مقابلے میں ہماری حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کیا. ان کو فنڈز بھی دیے ہیں، ان کا خیال بھی رکھا، وکٹمائزیشن نہیں کیا اور کوئی ان کو کسی بھی لیول پہ تنگ نہیں کیا گیا. لیکن چونکہ اسلام آباد میں فضا بدل گئی ہے تو آزاد کشمیر کی جو اپوزیشن ہے اس کے بھی بال و پر نکل آئے ہیں اور وہ زیادہ جو ہے نا ایمبیشیز ہو رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں ہم گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کریں گے، چلنے نہیں جائیں گے، تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو یہ بجٹ اجلاس کے میں شریک نہ ہونا اور گورنمنٹ کو پریشان کرنے کی کوشش کرنا ان کی جو لارجر پولیٹیکل جو حکمت عملی ہے اس کا ایک حصہ ہے. اس سے شاید بجٹ کے میں زیادہ تعلق. تو ہمارے ساتھ بھی جیسے یہ ہوا کہ ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 500 بلین دوں گا آزاد کشمیر کے لیے. تو کچھ نہ کچھ پروجیکٹ تو اس میں سے پائپ لائن میں آگے تھے، جیسے مانسیرا مظفر آباد روڈ ہے وہ پائپ لائن میں آگے تھی خان صاحب کے زمانے میں بھی. اسی طرح لوہار گلی مظفر آباد جو ٹنل ہے وہ بھی آ گیا تھا. اب ان دونوں پہ کچھ نہ کچھ پیش رفت شروع ہو گئی ہے. کل جو ہے سینٹرل ورکنگ پارٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس نے مانسیرا مظفر آباد جو ہے موٹر وے یا ایکسپریس وے کی منظوری بھی دے دی ہے. تو کوئی نہ کچھ چیزیں آگے چل بھی رہی ہیں رفتہ رفتہ. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ سر مداتی اولے پڑ کے تو ابھی آزاد کشمیر کی حکومت کو آئے ہوئے اقتدار میں کوئی 8 سال بھی نہیں ہوئے تھے اسلام آباد میں حکومت چینج ہو رہی. ہمارا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد میں حکومت رہے گی ابھی 1.5 سال 2 سال، پھر 2 سال میں بہت سارا کام آزاد ہو جائے گا. تو وہ اسٹیبلٹی کا بھی ایشو اس سے کھڑا ہو گیا. جی. تو ارشاد محمود صاحب، ایک میرا دوسرا کوشچن ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ حالات پہ بڑی گہری نظر ہے اور بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں آپ کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ جب سے یہ خطہ آزاد ہوا جو بے روزگاری کا ایک ایشو ہے کہ وہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ کوئی نہ ہی اس طرح کی انڈسٹری ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح سے جاب اپرچونٹی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، میڈیکل کالجز ہیں 3. تو دنیا میں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو بیرون ملک ڈیمانڈ ہے وہ نرسنگ کے شعبے کی ہے، وہ ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہے، وہ آئی ٹی کے شعبے کی ڈیمانڈ ہے. تو کیا حکومت آزاد کشمیر جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، بیرون ملک بھی ان کا بزنس ہے اور خود بھی یہ کاروباری شخصیت ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہاں پہ ایسے کوئی
جو ہے وہ فارن لابنگ کر کے یہاں پہ ایسے کہ انسٹیٹیوٹ ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائیں کہ ہمارے جو نرسنگ کا شعبہ ہے, ہمارے جو میڈیکل کا شعبہ ہے, ہمارا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے, ہماری جو بیٹیاں اور بیٹے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ دے کے جو ہے وہ باہر بھیجا جائے. نہ صرف ان کے حالات بہتر ہوں گے, بے روزگاری پہ جو ہے وہ کنٹرول ہوگی, بلکہ زر مبادلہ کے جو ہمارے ذخائر ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا, اور جو معاشی بحران جس کا سامنا ہے اس میں بھی شاید کمی آ سکے. اس حوالے سے آپ کیا رائے دیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا اور اس طرح کی توجہ بھی دلائی. اب جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بہت ہی ہوریفائنگ قسم کے ہیں نا آزاد کشمیر کے حوالے سے. آزاد کشمیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 11% جو ہے نا بے روزگاری کا جو ریٹ ہے نا وہ 11% ہے, اور وہ پاکستان کے باقی علاقوں سے ڈبل ہے, جس میں جنوبی پنجاب اور بلوچستان بھی شامل ہے. ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 15 سال سے 29 سال کے جو نوجوان خواتین اور مرد ہیں ان میں جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ 27%. ابھی ریسنٹلی ایک پیپر چھپا تھا, اس پیپر میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو فیمیل لیبر فورس ہے ہماری, اس کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ محض سسٹم کے اندر 7.9% ہے, جبکہ پاکستان میں یہ کوئی تقریباً بنتی ہے 23%. اور اگر آپ دیکھیں گے آزاد کشمیر میں جو ہے, آزاد کشمیر میں ہم نے پچھلے سالوں میں کتنا ایک خواتین کے ایجوکیشن کے لیے تو ماشاءاللہ سے ہم نے بہت کام کیا, اور وومن یونیورسٹی بھی بنا دی, اور ان کی ڈگریاں اور یونیورسٹی سارا کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے. اور ہر یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو شاید خواتین لڑکوں سے بھی زیادہ ہے, میل اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ ہے, لیکن ان کے جابس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک میسو لیول کی ان امپلائمنٹ ہے فیمیل سیکٹر میں, اور ان کے لیے کوئی جو ہے نا مواقع ہی اس قسم کے نہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نرسنگ کے شعبے ہیں, دوسرے کچھ ایسے شعبے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. یہ بھی پرانی حکومتوں کو, اس حکومت کو بھی کرنے چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہم یہ ہماری یونیورسٹیز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں یا دوسری چیزیں, اس کو نا بہت زیادہ ایک جاب اورینٹڈ مارکیٹ کے ساتھ لنک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ ڈگریاں لیتے رہیں گے اور پھر اتنی فرسٹریشن ہے. اور میں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ملتا بھی رہتا ہوں, لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں, تو ایک میسو لیول کے آزاد کشمیر کے اندر یوتھ میں فرسٹریشن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا 11% بے روزگاری ہے, اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ کچھ ہمارے لوگ آپ کے میرپور ریجن سے تو ادھر چلے جاتے ہیں, یورپ اور انگلینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ہماری پونچھ اور مظفرآباد سے مڈل ایسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر یہ لوگ مڈل ایسٹ اور یورپ اور انگلینڈ اور اس طرح کے علاقوں میں نہ جائیں, ہماری جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے میرا خیال ہے وہ 20 سے 25% ہو سکتا ہے. تو ہمیں نا بہت ہی بار فوٹنگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ایک ڈیسنٹ روزگار پیدا کریں. ابھی تک کی جو سچویشن ہے آپ دیکھیں, بے شمار اعلانات ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن ابھی تک پورے آزاد کشمیر میں 3G یا 4G انٹرنیٹ کی سروس شروع نہیں ہو سکتی پراپر. سیکنڈلی ایک اور ایشو بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف آرٹ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. اچھی یونیورسٹیز وغیرہ بن گئی, میڈیکل کالجز بن گئی, لیکن ان کو نا ایک کمپیٹیٹیو بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کا معیار جو ہے وہ بلند کرنے کی ضرورت ہے. محض یونیورسٹی ہو جانا کافی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ سوائے میرپور یونیورسٹی کے جو ٹاپ پاکستان کی یونیورسٹی جو ہے جس کی رینکنگ ہے اس میں میرپور کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. اور میرپور بھی کیونکہ اس کی فیکلٹی انجینئرنگ کی پرانی ہے تو شاید اس کو وہ کچھ ایڈوانٹیج ہو گیا ہوگا. ارشاد محمود خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, ہماری رہنمائی کی, بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, ارشاد محمود خان صاحب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسی تنگی دامہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, سیمنٹ سریے سے لے کے ہر چیز مہنگی ہے, اور بجٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کم ہیں ہمارے پاس. جو یہ 26-28 ارب روپیہ ترقیاتی رکھا گیا ہے اس کو ڈبل ہونا چاہیے تھا. لیکن ملک کے جو حالات ہیں اس وقت, جو ڈیفالٹ سے نکالا ہے وفاقی حکومت نے اس کو, کیا کہتے ہیں آپ, کیا یہ جو مشکل کام ہے جو آپ نے آئیڈیاز دیے ہیں ان کو, اگر نیت ہو تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے. انصاری صاحب, کسی بھی کام کے لیے ول چاہیے ہوتی ہے. جی. تو بدقسمتی سے ہمارے جو ہے نا جو عوامی نمائندگان ہیں
میں میجارٹی کی بات کرتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو میجارٹی ہے ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، تو وہ اسے بھی ایک کاروبار کے طور پہ لیتے ہیں کہ ہم اتنے کروڑ پہ لگا کے ممبر اسمبلی بنیں گے تو ہم نے اسے ڈبل کرنا ہے، ٹرپل کرنا ہے، کمانے. تو ووٹرز میں بھی کچھ پرسنٹ ایسا رجحان آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر بھی ملتے نہیں ہیں تو چلو نقد پیسے لے کے ووٹ دے دو. یہ کوئی اچھا رجحان نہیں ہے، صحت مند رجحان نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ اگر آپ یہ لوڈ شیڈنگ کا آپ ایشو لے لیں، جی جی، یہ کوئی ایز سچ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آزاد کشمیر دیکھیں یہاں کتنی پیداوار ہوتی ہے اور ہماری ضرورت کیا ہے، بالکل معمولی سی ضرورت ہے، 300-400 اور میگا اس واٹ میں صرف آپ جو متعلقہ فورم ہے ہمارا کوئی نمائندہ وہاں پہ بات کرے تو یہ سیکنڈز میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے جو جنہیں ہم لوگ الیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی یہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. مطلب ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں، 300-400 میگا واٹ اگر پورے آزاد کشمیر نیگوشیٹ کر لیا جائے 24 گھنٹے دے سکتے ہیں یہ، اور کوئی اس میں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا. تو یہ ول کی بات آپ نے کی. پھر ول کی بات جب آپ کی ترجیحات ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کی بہتری کرنی ہے، تو یہ نکلا جا سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کو، آزاد کشمیر کو، اس دھرتی کو اللہ نے اتنی فیاضی کے ساتھ نوازا ہے، قدرتی وسائل کے ساتھ. یہ مثلا ایسی چیزیں کہ دنیا میں دیگر ممالک کو اللہ نے نہیں نوازا، لیکن ہم بدقسمتی سے یہاں جو بھی آیا اس نے لوٹ کسوٹ کی ہے، اس نے اپنی ذاتی تجوریاں بڑھی ہیں، اس نے ملک کے لیے، اس نے عوام کے لیے نہیں سوچا. چلتے ہیں جناب اب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی طرف اور ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ارشاد محمود خان صاحب جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی باتیں کی. میں چاہوں گا کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے سوالات ہمارے کوسچن بینک میں آپ جمع کروائیں، وہ ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے. افسر سدوزئی صاحب کا کوئی سوال تھا آپ کے پاس راجہ حبیب اللہ خان صاحب؟ جی افسر سدوزئی صاحب نے جی جو علی سوجل سے، جی علی سوجل سے ممتاز سماجی رہنما ہیں، ان کا یہ ایک تو انہوں نے جو پینشن میں اور جو اپنے تنخواہوں میں جو اضافہ کیا اسے انہوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بے شمار وہی جو کہ ہر کسی کو شکایت ہے، اور بڑی اچھی نشاندہی کی انہوں نے کہ بے روزگاری کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا گیا، کہ بے روزگار جو نوجوان ہیں انہیں روزگار کے لیے کوئی کنکریٹ بنیادوں پہ جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے. یہ جی ہر پڑھے لکھے نوجوان، ہر بے روزگار نوجوان کا یہ سوالیہ جو نگاہیں اس کی وہ حکومت کی طرف ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ پھر دیکھیں جو ایک ان پڑھ آدمی ہے انصاری صاحب، وہ معاشرے میں اگر کوئی خرابی کرتا ہے تو وہ بڑی معمولی سطح کی خرابی ہوتی ہے، لیکن اگر پڑھا لکھا نوجوان اگر چوریوں ڈکیتیوں پہ آ جائے تو اس کی جو نقصان ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ، کیونکہ کہتے ہیں جو خالی ذہن ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہ پھنسے آتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسر سدوزئی صاحب کا بڑا اچھا سوال ہے. تو چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت بڑے قد کاٹ کی سیاسی شخصیت جناب چودھری محمد یاسین صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چیپٹر کے صدر ہیں، اور ان کے متعلق ہر کچھ عرصے بعد ان کے چاہنے والوں کی طرف سے خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حیثیت سے اس سیٹ کو سنبھالیں اور لوگوں کی خدمت کریں. جناب چودھری یاسین صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ اجلاس اسمبلی کے اندر پیش ہوا اور پہلی مرتبہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی ہسٹری میں پوری کی پوری جوائنٹ اپوزیشن باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. سر یہ کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے جی کہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو موجودہ جو حکومت ہے یہ بڑی ایک فکٹیشیس قسم کی رجیم ہے. میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ مہاراجا گلاب سنگھ نے ایک معاہدہ امرتسر کیا تھا، انگریزوں سے 75 لاکھ کے عوض جو ہے یہ کشمیر کا زمین کا خطہ خریدا تھا اور یہاں ایک ریاست بسائی تھی. تو اس کے بعد یہ دوسرا المیہ ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ ایک شخص جو ہے وہ ویلتھ کے بل بوتے پہ، دولت کے بل بوتے پہ خرید و فروخت کر کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا ہے، جس کو سیاست کی عرف ابجدی پتہ نہیں ہے، الف بے پتہ نہیں ہے، ABC پتہ نہیں ہے. اور
جو پورا دن سویا رہتا ہے اور رات کو جاگتا ہے. المیہ یہ ہے کہ جس دن اس کا حلف تھا اس دن 3 بجے حلف کا ٹائم تھا، اور 6 بجے وہاں یہاں پہنچا، اور اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ صبح 10 بجے کال کرتا ہے، رات 8 بجے کرتا ہے. تو پورا نظام حکومت جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. یہ آزاد کشمیر جو ہے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہاں جو ہے وہ ہم اس طرح کی رجیم کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ بڑا احساس کرتا ہے. اور بجٹ جو ہے اس میں بھی انہوں نے بالکل جو ہے وہ کسی غریب شخص کا کوئی ذرا خیال نہیں رکھا، اور یہ جو ہے وہ بالکل ایک الفاظی قسم کا انہوں نے بجٹ بنایا ہے. اور گاڑیاں جو ہے وہ خرید رہے ہیں 10 12 15 کروڑ روپے کی، جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر یہ اور بھی بہت سارے ایشوز تھے جن پہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اسمبلی بیٹھنے کے لیے. لیکن ان کے کچھ وزراء ہمارے پاس آئے تھے اور بات چیت ہوئی، لیکن وہ سارا جو ہے وہ بالکل چیٹنگ کر رہے تھے، اور بالکل غلط قسم کی گفتگو کر رہے تھے، غلط قسم کے کمٹمنٹ کر رہے تھے جو ہمیں پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتی امپلیمنٹ. پھر یہ ہمارے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جتنے بھی اپوزیشن کے اراکین اسمبلی ہیں، الیکٹڈ ممبرز، یہ وہ چونکہ لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، تو ان کی جتنے ڈیولپمنٹ کے فنڈز حکومتی ممبران اسمبلی کو دیے جائیں گے اتنے ہی ہم اپوزیشن کے ممبران اسمبلی کو دیتے تھے. انہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ کٹ کر کے، تو آپ نے جو ان کے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ٹکٹ ہولڈر، ان کو جو ہے وہ دیے. تو اس پر ہم نے کہا تھا کہ یہ اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور پھر ہم اپوزیشن جو ہے وہ ہم گئے ہائی کورٹ میں گئے، تو آنریبل ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. پہلے بھی ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا کہ جتنے فنڈز جو ہے وہ الیکٹڈ ممبرز کو برابری کی بنیاد پہ ملنے چاہیے، جتنے حکومتی ممبران اسمبلی کو ملیں گے اتنے ہی اپوزیشن کے ممبران اسمبلی کو ملیں گے. پھر انہوں نے کوئی اس پہ بھی جو ہے وہ ان کی کوئی جو گفتگو تھی وہ مثبت نہیں تھی، حالانکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں بھی جانا پڑے گا ان کو ادروائز. تو ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس سچویشن میں ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ ادھر وی سٹ ان دی اسمبلی، اور ہم ان کا جب بجٹ سپیچ کریں وزیر خزانہ تو اس پہ احتجاج کریں، شوق شرابہ کریں. لیکن ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کہ نہیں، لیٹ اٹ، ہم جو ہے وہ باہر جو ہے وہ سیڑھی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کریں گے، تو ہم احتجاج کریں گے. لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ سارا سسٹم جو ہے ان کا ڈسٹرب کریں. تو یہ ہے صورتحال. یہ بالکل ارسپانسبل سے لوگ آگے ہیں، مانگے تانگے کے لوگ ہیں آگے پیچھے سے. آپ کو پتا ہے ان کی کرپشن کا یہ حال ہے کہ گنڈا پور جو ہے اس نے ٹکٹوں کے عوض لوگوں سے پیسے لیے، وزارتوں کے عوض پیسے لیے. پھر جب اس کو تنویر الیاس کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو پھر اس دوران پھر جو ہے وہ سب نے پیسے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کے بل بوتے پہ جو ہے یہ شخص آیا ہے. he does not know the APC of politics and it is going to be a disaster for the state. یہ ریاست جو ہے یہ بڑا سانس لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو ان کا جانا بڑا ضروری ہے ریاست کے. جناب چودھری محمد یاسین صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. تو یاسین صاحب، آپ اپوزیشن لیڈر بھی رہے، اس وقت آپ جو ہے وہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، ممبر اسمبلی بھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو آزاد کشمیر کا پارلیمان ہے وہ بڑی سنہری روایات کا عمل ہے، بلکہ دنیا میں اس کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں. تو یہ پہلا بجٹ تھا پی ٹی آئی کا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممبران اسمبلی ہیں، جو ساری وزراء جو ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے. تو یہ آزاد کشمیر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی، اور میں آج پھر یہ اس بات کا دہراتا ہوں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. اور آئی ڈونٹ تھنک کوئی لمبی چوڑی بات ہے، یہ میٹر آف منتھس نہیں ہوگا، انشاءاللہ میٹر آف ویکس ہوگا. اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس کرپٹ رجیم سے جو ہے وہ نجات ملے گی انشاءاللہ. جناب چودھری محمد یاسین صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، چودھری محمد یاسین صاحب
بڑے سرد و گرم چشیدہ قسم کے سیاستدان ہیں. جی جی. اور جو بات انہوں نے کہی ہے کہ اٹ از ناٹ دا میٹر آف منتھس، اٹس میٹر آف ویکس. رائٹ. کہ ہفتوں کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ دیکھیں انصر صاحب، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی. پہلے عبدالقیوم نیازی صاحب تھے وزیر اعظم، جی جی سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بنے، اور اس میں جناب چودھری محمد یاسین صاحب نے وہ جو معاہدہ امرتسر بدنام زمانہ اس کے حوالے سے بات کی، اور جس طرح سے پائپ لائن میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس کا انہوں نے بڑا برملا اظہار بھی کیا کہ یہ کمپنی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی. تو آنے والے جو دن ہیں اس میں آزاد کشمیر میں لگتا ہے کہ کوئی بڑا سیاسی جو ہے وہ ہل چال ہونے جا رہی ہے. تو ابھی جو ہے وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ شاید جنم لے. اور یہ اور کورٹ کے ڈیسیژن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ایکول فنڈز دیں آپ. جی آپ عدالت کی توہین ہو تو رائے صاحب عدالت بڑا کوئی اسٹیپ ہی لے سکتی ہے. نہیں، توہین عدالت اس میں ہو سکتی ہے. اور واضح ہدایات کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی جو ہے وہ فنڈز دیے جا رہے ہیں، یہ تو جی بنیادی طور پہ جو ہوتے ہیں ممبران اسمبلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نمائندگی کرتے ہیں عوام کی. لیکن جی بالکل صحیح. جی رائے صاحب، اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہندوستان G20 ممالک کی سربراہ کانفرنس کروا رہا ہے. اس میں مقبوضہ کشمیر میں بھی سازشیں کچھ کی جا رہی ہیں، کچھ ایونٹس جو ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی رکھے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم اپنے نیکسٹ مہمان سے بات کرتے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت یہ جو ہمارے پروگرام کا اہم ترین حصہ ہے G20 سربراہ کانفرنس، ہندوستان کی سازشیں، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ایونٹس جو ہیں جو پلان کیے گئے ہیں، اس کا اس حوالے سے ہمیں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں چودھری یاسین صاحب کے ساتھ جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، جو کہ جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں. لندن سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ ہندوستان نے یہ جو پلان دے دیا ہے کہ 2023 کے اندر دسمبر میں انہوں نے پلان دیا ہے، جس پہ پاکستان نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے اور مختلف سفارت خانوں کو بھی متحرک کیا ہے. آپ چونکہ لاء کے حوالے سے اور جد و جہد کے حوالے سے ایک سند اور معتبریت رکھتے ہیں، آپ اس پہ کیا کومنٹ کریں گے سر؟ ہندوستان کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کو جو وائلیشن کی ہے، اس کے بعد یہ تو کوئی ایک عام سا ایک روٹین کا معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان نے 5 مارچ 2020 کو دبئی میں جو کانفرنس کروائی تھی، اس کا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا کہ 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے یہ بھارت کا اندرونی اقدام ہے اور سگنیفیکنٹ اقدام ہے. تو ہم نے جب اس وقت دبئی میں ہونے والی کانفرنس جو 5 مارچ 2020 کو ہوئی اور کشمیر کو پہلی دفعہ 5 اگست 2019 کے بعد سگنیفیکنٹ ایکشن کہا گیا اور داخلی معاملہ قرار دیا گیا، تو ہم نے تب بھی کوئی زیادہ سفارتی مہم جوئی نہیں کی، خاموشی سے وہ گھونٹ بھی پی لیا، یہ بھی پی لیں گے. اس میں تو 2 پہلو ہے کہ 20 ممالک کے لوگ آئیں گے کشمیر میں، کشمیر میپ پر اوپر جائے گا. نہ تو ہم کشمیر کے ان لوگوں کو زندہ رہنے دیتے، نہ مرنے دیتے ہیں. یعنی 20 ممالک کا عمل دخل کشمیر میں ہوگا، کشمیر کے مفاد میں ہے، لیکن تحریک آزادی یا کشمیر ایشو کے خلاف یہ اقدام جائے گا. اب کشمیر کا جو عام انسان ہے وہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ایک بہت بڑے عذاب میں ہے. اور آپ نے یہ جو پروگرام G20 پر رکھا ہے، اس کو آپ کنیکٹ کریں 5 مارچ 2020 کے ہندوستان کی جو کانفرنس ہوئی تھی دبئی میں، یعنی ایک مسلمان ملک کی سرزمین پر ہندوستان ایک کانفرنس کرتا ہے اور پہلا ایجنڈا آئٹم ہی ہوتا ہے جموں 5 اگست 2019 سگنیفیکنٹ انٹرنل ایکشن. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب سینئر تجزیہ کار، ڈاکٹر گیلانی یہ آپ سے سوال کریں گے. ایک ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम राय साहब। डॉक्टर साहब, हम आपके ममनून एहसान हैं कि आप कम अज़ कम जो है वो तहरीक आज़ादी के हवाले से इस कौम को जो है वो बेदार रखते हैं, और ये जब एक तवील अरसा से इस एक तवील जानी और माली नुकसान के बावजूद ये जो ममालिक हैं, इन ममालिक का तो कसूर नहीं है, लेकिन हम इनसे वो जो है सफारती माज पर कोई रिलीफ कश्मीरियों के लिए नहीं ले सके, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो एक सफारतकारी में एक कदम आगे बढ़ के वो जो है इन ममालिक को तहरीक आज़ादी कश्मीर को पसे पुश डालने के लिए वहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर उसने दावत दी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बेस कैंप के लोग हैं या जो हमारे जो नुमाइंदगी करते हैं या वकालत करते हैं, वो किस तरह से इस साजिश को काउंटर करें, बेनकाब करें? राय साहब, मेरी गुजारिश है, चूँकि चौधरी यासीन साहब भी हैं और इरशाद महमूद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए जी, हम कश्मीर पर सच बोलने की हिम्मत पैदा करें और बाकी कश्मीरियों की कोई मदद न करें। हम कश्मीर के उस पार के लोगों को सच कहें कि हमारी टांगों में जान है, हमारी नीयत साफ है। हमारी नीयत अगर साफ होती है, हमें सफारतकारी का कोई ख्याल होता, तो हम 2019 से लेकर अब तक हिंदुस्तान के लिए दुनिया भर में एक अजाब खड़ा कर लेते। अब जब आपने 2019 का एक्शन एक्सेप्ट किया, 5 मार्च 2020 का एक्शन एक्सेप्ट किया, 2023 का भी आपने एक्सेप्ट कर ही लेना है। यानी हम कश्मीर के लोगों को आस्ता आस्ता तय कर रहे हैं। यानी उनकी रही सही जो थी डिग्निटी या उनका रहा सा जो था कश्मीर में दमखम, वो हमने बिल्कुल ही हम उसके साथ बहुत ज्यादती करते हैं। यानी हमें अपने सीनों में उतर कर देखना चाहिए कि दिल के निहा खाने में ढूंढना चाहिए कि क्या वाकई एक बाशऊर कौम है, एक जिम्मेदार कौम है। किस बेस कैंप की आप बात करते हैं? आप मुझे बताएं, इस असेंबली ने आज तक 20 कोई एक आध करारदाद की होगी, किसी आदमी ने उर्दू के 5 अल्फाज किए होंगे, तो उस करारदाद को कौन पूछता है? आपके पास तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक टाइम टेबल है, आपने उसके साथ बेवफाई की है। आपने कश्मीर की आवाम के साथ, यानी कश्मीर का आम नौजवान हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़ा हुआ और शहादत नसीब की और हासिल की। तो हमें बेस कैंप के लिए बड़ा जरूरी है कि वो इकदाम करे जिसके लिए ये हुकूमत क़याम में या इसका क़याम अमल में आया है। वो ये है कि अच्छी इंतजामिया फराहम करना और हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करना। तो ये फैसला आप करेंगे, आवाम करेगी कि कितनी अच्छी इंतजामिया हमारी है, हम दुनिया के मैप पर कितना एतमाद के साथ खड़े हो सकते हैं और फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, आज़ाद कश्मीर से आए हैं और ये एक श्रीनगर का शहरी है, हिंदुस्तान के ज़ेर कब्जा इलाके से आया है। कोई फर्क, कोई तमीज़ साबित करने में अगर हम कामयाब हो जाएं तो वही हमारी कामयाबी है। ये लगना चाहिए कि मुजफ्फराबाद का शहरी और श्रीनगर का शहरी, यहाँ की तरक्की और वहाँ की तरक्की, यहाँ की सियासत और वहाँ की सियासत में कोई ना कोई फर्क है। अगर फर्क नहीं है तो दुनिया को तो आप ज्यादा देर बेवकूफ बना भी नहीं सकते हैं। और दुनिया की नजरें जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना है, यानी आजाद कश्मीर का आदमी दुनिया के हर कोने में है, तो जाहिर है कि वो हमारा नुमाइंदा है। तो दुनिया हमें हमारी हालत देख कर ही पहचानेगी, हमारी कदर करेगी। जनाब डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर। जी, राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर गिलानी साहब ने जो गुफ्तगू की है, बड़ी दर्द दिल के साथ बातें कही हैं। जी, ये अंसारी साहब, इनको बड़ा अबूर है कश्मीर इशू पे और इन्होंने बहुत सारी दर्द दिल के साथ बातें की हैं, निशानदेही की है। अंसारी साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें आज़ाद कश्मीर का जो माली बजट जो है रवां साल का, इसके हवाले से बड़ी इसका तफसीली जायज़ा भी लिया गया और फिर जो
دسمبر 2023 میں جو G20 کانفرنس ہو رہی ہے ہندوستان میں اور ڈسکلوز کی ہے ہندوستان نے اس چیز کو، تو اس حوالے سے بھی بڑی آج کے ہمارے پروگرام میں جناب ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جو ہے وہ بھی لندن سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ JKCHR کے سربراہ ہیں. اسی طرح چودھری محمد یاسین صاحب میں صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اور ممبر اسمبلی بھی ہیں. انہوں نے بات کی اور جو سیکٹری انفارمیشن ہے PTI کے جناب ارشاد محمود صاحب میں بڑی کھل کے باتیں ہوئیں. تو اس حوالے سے ہمارے سننے والے جو ہیں ان کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ جی. آج کے اس پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان، جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.